یہی وجہ ہے مولانا کہ یہ جو فرعون تھا نا، فرعون، یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت چلتا تھا. یہ ہاروت اور ماروت بابل میں جو آئے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں آئے تھے ہاروت اور ماروت. اور جو فرعون تھا وہ جادوگروں کے بل پر حکومت کرتا تھا. انا ربکم الاعلی وہ کہتا ہے اسی طرح. جب فرعون نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اچھا مولانا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے تو رب ہونے کا دعویٰ کیا، رب بھی بڑا والا، انا ربکم الاعلی. اور کرتا کس پر تھا؟ جادوگروں کے. اور موسیٰ علیہ السلام نے، وہ جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی، وہ سارے سانپ بن گئے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. وہ رسیاں ڈالی، حبالہم، اپنی رسیاں ڈالی، وہ سارے سانپ بن گئے. اللہ نے کہا الق عصاک، الق عصاک، تو اپنی لاٹھی ڈال دے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سارے جتنے سانپ تھے رسیوں والے سانپ کو نگل گئی ایک لاٹھی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. پتہ ہے کیوں؟ ایمان لے آئے. اسے بڑی دھمکیاں لگائی ہیں فرعون نے. پڑھو قرآن. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. میں تمہیں کھجور کے ان درختوں میں لٹکا کے تمہیں پھانسی دے دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور تمہیں معلوم ہوگا کون زیادہ شدید عذاب دے سکتا ہے. میں رب ہوں بڑا والا. بڑی دھمکیاں لگائیں اس نے جادوگروں کو. لیکن جادوگر اتنی جلدی سجدے میں کیوں گر پڑے؟ وہاں مفسرین نے لکھا کہ اصل میں جو بندہ جس میدان کا ماہر ہوتا ہے نا، جو بندہ جس میدان کا ماہر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ، اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ آئے نا تو ان کو، ماہرین کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہماری لائن کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں، ہماری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے. وہ جادوگر صرف اس لیے نہیں گر گئے تھے کہ وہ ایک لاٹھی نے کھا لی وہ ڈر کے مارے سجدے میں گر گئے. نہیں مولانا، وہ ماہر تھے جادو کے، انہیں معلوم تھا کہ یہ جادو کی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. بات تو اچھی طرح سمجھ میں آئی. تو یہ وہ ہے جادو.